یعنی اس حد تک ہمارے ادارے علماء کرام کے پاس جا کر ان سے کہتے ہیں تمہارا قد کتنا ہے. یہ بھی ایک مدرسے کے محترم سے یا ان کے منتظم سے پوچھنے کا سوال ہے تمہارا قد کتنا ہے. تم بتاؤ تمہاری آنکھوں کا رنگ کیا ہے. یہ سوالات ہیں. یعنی یہ علماء کرام ان لوگوں کی توہین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ان کو تعلیم دے رہے ہیں. یہ مذاق تو انگریز نے بھی نہیں کیا تھا علماء کرام کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں. تو ہم نے تو ظاہر ہے کہ بڑی کوشش کی ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ایک رواداری کا ماحول رہے, لیکن اگر وہ دینی مدارس کے اندر اتر کر پہلے ان کی تنظیم کو توڑتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ فیض حمید غلط تھا, باجوہ غلط تھا, مشرف غلط تھا, لیکن دینی مدرسے کے لحاظ سے پالیسی میں تسلسل کیوں ہے؟ اس لیے کہ باہر کی دنیا یہی چاہتی ہے, اور ہم باقی سارے معاملات چاہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کریں, اور اگر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر باہر کی دنیا جو ہے وہ ہم سے الجھتی ہے. تو ہم دینی مدرسوں کو ذبح کر کے ان کے ساتھ تعلقات بنائیں. میرے خون اور میری عزت پر وہ امریکہ اور مغرب سے تعلقات کو بہتر رکھیں کہ ہمارے مذہبی انتہا پسندوں سے واسطہ ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. مدارس پاکستان کے ساتھ ہیں, آپ کے آئین کے ساتھ ہیں, آپ کے قانون کے ساتھ ہیں, اور بس ٹھیک ہے آپ طاقتور ہیں. آپ کی ہماری یہ رپورٹیں تمہاری رپورٹیں جھوٹی ہیں, کوئی رپورٹ نہیں ہے. جھوٹ پر رپورٹوں کی بنیاد پر آپ بہانے بناتے ہیں. کبھی مدارس کے ساتھ لڑ رہے ہیں پنجاب میں, اور اتنی توہین آمیز رویہ, اور اس توہین آمیز رویے کی توقع ہم مسلم لیگ سے کریں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو مدرسوں کو 25,000 اماموں کو دیں گے. کس مد سے دے رہے ہو؟ بجٹ کا کون سا مد ہے کہ کوئی شخص آپ کو ملازم نہیں ہے اور آپ اس کو جو ہے پیسے دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تم غریب لوگوں کے لیے ہم مدد کر رہے ہیں اور آپ اس کا لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں. بھائی اگر وہ پروفیسر ہے اور اسلامیات پڑھا رہا ہے, عربی پڑھا رہا ہے, اسکول ٹیچر ہے, آپ کا ملازم ہے, اوقاف کا امام ہے, خطیب ہے, مؤذن ہے, وہ تنخواہیں لے رہے ہیں, میں نے اس کو کوئی اعتراض نہیں کیا. وہ کوئی جاگیردار تو نہیں ہے, اتنی تنخواہ لیتے ہیں جس میں مہینہ کو مشکل سے گزرتا ہے. تو ہم نے اس میں کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اب عمران خان کی پارٹی, اس کی حکومت صوبے میں انہوں نے 10,000 کا اعزازیہ دیا. کیوں دے رہے ہو بھائی, کس چیز پہ؟ اور پھر جو انہوں نے پیسے دینے کے لیے, جو 25,000 پیسے دینے کے لیے جو شرائط لکھے ہیں, ذرا ان شرائط کو تو پڑھ لو, پھر پتہ چلے گا کہ تم غریب کے ساتھ ہمدردی کے لیے پیسے دے رہے ہو یا مساجد کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے اور عالم دین کو کنٹرول کرنے کے لیے.